بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قابل صد احترام علماء کرام اور عزیز طلبہ، جو مضمون موضوع سخن ہے وہ بڑا محدود ہے اور اسی میں ہی میں بات بھی کروں گا، اور آپ کوئی سوال ہو تو اسی کے دائرے میں رہ کے آپ جو ہے وہ سوال کر سکیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا پڑھا کہ کتاب ہے ایک احادیث الصحیحین بین الظن والیقین، کہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں ان کے بارے میں ایک دو رائے علماء میں چلی آ رہی ہیں کہ کیا ثبوت کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کا جو ثبوت ہے وہ یقینی ہے یا ظنی ہے۔ یہ اصل جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ بھائیو، اس مسئلہ یہ اصل میں کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے۔ میری نظر میں یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ ایک فتنہ ہے اور یہ اس فتنے کا شاخسانہ ہے۔ مجھے اس بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے یہ سارے جو پہلی دوسری صدی میں جن لوگوں نے جو عقائد میں جو بدعتیں اور انحرافات، اس کا مجھے تھوڑا سا آپ کو ایک وہاں لے جانا پڑے گا۔ دیکھو بھائی، عقیدے میں، ایمانیات میں، اسلام میں سب سے پہلا جو فتنے باز ہے وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن سبا ہے۔ عبداللہ ابن سبا جو ہے یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنی شیطان صفت اور شریر قوم یہودی کی ہے اور کوئی نہیں، عیسائی بھی نہیں۔ تو اس آدمی نے ایک پڑھا لکھا، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑی پلاننگ سے کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ایسے نہیں کہ راتوں رات کوئی سویا ہوا اٹھا اور صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ علی کی جو ہے وہ کبھی الوہیت کا مسئلہ اور کبھی وہ نبوت کے نزول کا مسئلہ اور کبھی خلافت میں حقیت کا مسئلہ جو ہے اس نے ایسے جو ہے نا وہ یاوا گوئی جو ہے وہ شروع کر دی۔ پڑھے لکھے جو ہے نا یہ پہلے سے بڑا تدبر کے ساتھ یہ لوگ ایک خطہ اور ایک جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو ہے، اس نے یہ 3-4 پہلوؤں پہ اس نے بڑے ہی شر انگیز اس نے جو ہے وہ عقائد نشر کرنے شروع کیے، جس میں ایک یہ بھی کہ کیا یہ جو نبوت ہے اس کا حقدار کون ہے۔ تو اس نے یہ فتنہ اٹھایا کہ نبوت کا حقدار اصل میں جو ہے وہ علی ہے، اور اللہ نے جبرائیل کو وحی دے کے بھیجی نعوذ باللہ علی کے لیے،
جبرائیل جو ہے وہ محمد پہ جو ہے نا وہ اس کو وحی دے کے چلا گیا، اور پرانی شہادت کے مطابق یہودیوں کی عداوت جبرائیل سے بڑی پرانی ہے. جبرائیل کے ساتھ ان کی جو عداوت ہے اس میں تو قرآن شاہد ہے. اس نے ایک جو ہے نا یہ ایسے ہوا میں بولا چھوڑ دیا، اور چھوڑا کن میں؟ چھوڑا اس معاشرے میں جو نیا نیا ابھی فتح ہوا ہے، بالخصوص عراق اور ایرانی ایریا جو ہے اس میں، کہ یہ لوگ جو ہیں ایک تو دین سے دور بھی ہیں، ابھی پختہ بھی نہیں ہیں، مفتوح تو ہو گئے ہیں لیکن ایمانیات ان کے ابھی عقائد میں راسخ نہیں ہوئی، کچی عقل، کچا ذہن، مجبوراً اسلام اس پوزیشن میں ہے، ان کو جو بھی لائن اسلام کے نام پہ دی جائے گی یہ وہ قبول کرتے جائیں. تو اس میں سب سے زیادہ زرخیز زمین جو ہے نا اس کو عراق کی اور ایران کی یہ اس کو ملے. یہاں سے وہ ہر شر اور فتنے کا جو ہے نا وہ نکالتا، یہیں سے شروع کرتا ہو. بہرحال اس کے بعد چلتے چلتے مسئلہ اس نبوت سے آگے گیا، علی کو ہی جو ہے وہ کیا اللہ بنا دیا گیا. علی کی الوہیت جو ہے نا اس کا کہ جی اصل میں علی ہی اللہ ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ علی رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ نے بہت سارے اس عقیدے کے لوگوں کو اپنے ایام خلافت میں قتل بھی کیا، مارا، بلکہ جلایا ان کو. تو اب یہ فتن کا جو ہے نا وہ تسلسل ہے، جو سارے فتن کا محور جو ہے یا جس کو مرکزی ستون جو رکھا گیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ. اب پھر جو ہے یہ جہاں جہاں یہ نیم اسلامی لوگ تھے، کچے ایمان والے، وہاں الوہیت علی، رسالت علی، اس کا جو ہے نا وہ وہاں پہ پرچار. اور یہ جہاں پہ مسلمان پختہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے جو ہے نا اس کے شاگرد ہیں، مکہ، مدینہ، حجاز، یہ علاقے جو ہیں، وہاں اس نے یہ کہ جی دیکھو یہ خلافت کا حقدار تو علی تھا، آل بیت اور علی آل بیت، یہ ایک جذباتی سا ایشو لے کے تو اس کو اس نے ہوا دی. اور یہ عمر بھی غاصب اور عثمان بھی غاصب، ابو بکر بھی غاصب. تو یہ اس ایریا میں اس طرح کا فتنہ اس نے جو ہے نا وہ اٹھایا. چلیے یعنی یہ دیکھیے آپ اہل حدیث اسٹوڈنٹ، علماء، طلباء جو ہے نا ان کو یہ اس تاریخ میں پیچھے جا کے جو ہے وہ بڑے وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے. تب آپ سمجھیں گے کہ آج کے زمانہ میں جن بدعات کے ساتھ ہمیں خرافات سے جو ہے نا وہ واسطہ ہے، اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں. پرانی جڑیں ہیں یہ ساری. آج کا جتنا بھی منکر حدیث ہے اس کا ساری کی ساری فکر وہی ہے جو اس زمانے میں جو ہے نا وہ رکھی گئی. اس کے بعد بھائی چلتے چلتے یہ معاملہ اب پروان چڑھنے لگا ہے. اس کو مزید بنایا گیا کس طرح کہ عام مسلمانوں میں علی کو آل بیت کے جذباتی ایک لبادے میں پیش کر کے دوسرے خلفاء کو غاصب اور ظالم قرار دینا، ایک یہ جو ہے نا یہ مسئلہ تھا. اور پھر جو بڑے ہی جذباتی لوگ اس مشن میں ان کے ساتھ وابستہ ہوئے، ان کے سامنے جو ہے وہ علی ہی اللہ. تو اس طریقے پہ یہ سبعیت نے جو ہے نا وہ کام کیا کہ جو مسلمان علی کو اللہ مانتا ہے اس کو اللہ منوا دو، اور جو مسلمان دوسرے خلفائے ثلاثہ کو غاصب مان کے علی کے زیادہ احق بالخلافہ ہونے کو مانتا ہے اس کو یہ منوا دو. بس بھائی یہ اس وقت سے یہ اصل فتنہ اور شر کی جو ہے یہ بنیاد ہے. اسی میں پھر شیعیت جو ہے نا وہ جتنے بھی ہے یہ وہی لوگ ہیں.
کہ جنہوں نے علی کو اللہ مان لیا بس، اور یا علی مدد وہ آج تک جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب بھائی بات یہ تھی کہ علی کو اللہ منوانے کے لیے وہ کیسے منوائیں اس کو، علی کو اللہ، یہ پوائنٹ سمجھنے والی بات، جہاں سے پھر فتن کا جو ہے نا وہ ایک طوفان اٹھتا ہے۔ اب علی کو اللہ کیسے منوائیں؟ ایک طرف اللہ ہے جو رب العالمین ہے، خالق السماوات والارض ہے، رزاق ہے، اتنی صفتیں، اور ایک طرف علی جو ہے جو خود اس اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ علی کو اللہ جو ہے وہ منوانے کے لیے ان کے سامنے بڑے مکار لوگ ہیں یار۔ میں تو جب ان کا مطالعہ کرتا ہوں خدا کی قسم ہے سمجھتا ہوں کہ یار یعنی شیطان کے جو صفحے اول کے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے علی کو اللہ منوا لیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ منوایا علی، کیسے منوایا؟ علی کو اللہ منوانے کے لیے ضروری تھا کہ جو اصل اللہ ہے اس کے اسماء و صفات کا انکار کیا جائے۔ دیکھو یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے۔ آج آپ موبائل خریدتے ہیں 500 کا بھی آپ کو ملے گا، 5 لاکھ کا بھی ملے گا۔ یہ ریٹ میں قیمت میں فرق کس بنیاد پہ ہے؟ ان دونوں سیٹوں کی جو صفات ہیں ان کی صفات کی بنیاد پہ ہے۔ جس میں جتنی صفتیں زیادہ، فنکشن زیادہ، یہ وہ اتنا ہی اس کی قیمت۔ تو یہ تو یعنی مسلمہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے اس کی صفات جو ہیں وہ سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ایک طرف اللہ کو، رب العالمین کو، رب السماوات والارض کو، رب السماوات بھی کہیں، مشکل کشا بھی کہیں، خالق بھی مانیں، سب کچھ مانیں، ساری کتاب و سنت میں جو صفات مذکور ہیں وہ ساری تسلیم کریں، اور علی کو اللہ بھی منوا لیں۔ وہ علی کیسے اللہ بنے گا جی؟ جب تک اس اللہ کی شان شوکت عوام کے دل میں اس کی صفات اور اسماء کی بنیاد پہ مضبوط ہے، قائم ہے، آپ علی کو اللہ۔ اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کر دو، وہ ایک مبہم سی جو ہے نا وہ چیز ہو جائے، اور علی کی صفات میں بھرمار جو ہے نا وہ کر دو۔ ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پھر یہ فتنہ اٹھا جو جاد ابن درہم اور جہم ابن صفوان اور اس کیٹاگری کے یہ لوگ جن کا یہ ساری تعلیم پیچھے عبداللہ بن سبا تک پہنچتی ہے، ان لوگوں نے پھر یہ ایک تسلسل شروع کیا کہ اللہ کی جو ہے نا وہ سیوجیوں سے یہ لازمات۔ یہ لوگ بنیادی طور پہ جو قدیم منطق فلسفہ ہے یہ اس کے ماہر لوگ تھے، اور قدیم فلسفہ یونانیہ کے اندر ایک باقاعدہ باب ہے الہیات کا۔ اس الہیات میں جو ہے نا الہ اور دین یہ ساری جو ہے نا اس میں بحثیں موجود ہیں، لیکن منطقی اور فلسفی ذہن اور اختراع کے مطابق یہ آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو بنیاد بنایا، اس کو جو ہے نا وہ پھیلایا، اس کی کلیات جزیات کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اس عقائد میں جو ہے نا وہ بحث کی۔ تو اب جناب ہوا کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء ہیں اور صفات ہیں اس میں وہ جی یہ صفت مانے تو پھر یہ لازمات ہے۔ یہ اللہ کو اگر مانے کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے لیے اس کو کان چاہیے۔ بھائی کان چاہیے تو پھر اللہ کانوں کا محتاج ہوا؟ نہیں، اس پہ جو ہے نا وہ اللہ کی الوہیت پہ جو ہے نا وہ زد پڑتی ہے۔ اللہ جو ہوتا ہے وہ محتاج تو نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی دیکھتا بھی ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے، تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آنکھیں ماننا پڑیں گی، یہ بھی ماننا پڑے گا اگر آنکھیں ہیں تو وہ اسی سے دیکھتا ہے، نہ ہوں گی تو وہ نہیں دیکھتا، تو پھر اللہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ تو اس طرح کے شکوک و شبہات ڈال کے، جب کہ سارے سسٹم کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 2 آیتوں سے سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ سب ان کے محلات کو مسمار کر دیا. کیا؟ لا تضربوا للہ الامثال، لا تضربوا للہ الامثال، کہ بھائی یہ مثالیں اللہ کو، آپ اللہ کے بارے میں آپ کوئی مثال دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیس کمثلہ شیء، ان 2 آیات سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بھسم کر دیا. لیکن ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے دین خراب کرنا ہے، وہ مسلمان تھوڑی ہیں. تو بھائی نتیجہ یہ نکلا کہ اب آگے بات چل رہی ہے. میں پوری آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں تاکہ جو اصل بات جس پہ ہم نے کرنی ہے نا وہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. یہ اس تسلسل میں کہاں آ کے جو ہے یہ شوشہ فٹ کیا گیا کہ حدیثیں ظنی ہوتی ہیں یا قطعی ہوتی ہیں، اس کا پیچھے کہاں سے اس کا لنک جو ہے نا وہ کدھر ہے. تو چلیے اب ہوا یہ کہ اب اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. قرآن اللہ کے اسماء و صفات سے، حدیث رسول اللہ کے اسماء و صفات سے بھرا پڑا ہے. اچھا اب اس کا کیا حل کریں؟ اب اگر ایسے ہی انکار بھی تو بات نہیں ہوتی، کوئی آگے کوئی دلیل بھی تو دینا ہوتی ہے نا. اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ جی دیکھو قرآن ہے، چونکہ یہ معاملات جو ہیں اللہ کے اسماء و صفات اور یہ وہ اس طرح کے اور کئی بے تحاشا معاملات عقیدے کے، عقیدے میں چونکہ یقین ہونا چاہیے اور یقینی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ بھی یقینی ہونی چاہیے. دیکھو نا اتنا صاف ستھری سی لائن انہوں نے بنا دی، ہر آدمی کے ماننے میں آتی کہ عقیدہ یقینیات پہ مشتمل ہے اور عقیدے کے جو بھی اجزاء ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی کیا چاہیے؟ یقینی چاہیے. دلائل کی جو ہے وہ 2 جہتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی جہت ہے جس کو جہت ثبوت کہتے ہیں، اور ایک اس کی جہت ہے جس کو جہت دلالت کہتے ہیں. وہ ثبوت میں بھی قطعی ہونی چاہیے، وہ دلالت میں بھی قطعی ہو، تو بس پھر وہ عقیدہ ثابت ہو. اچھا اب جناب انہوں نے اس کا جو آگے ترتیب، کیونکہ بات تو اصل بات تو یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کے اہم امر پہ نہ کتاب میں کوئی شاید یقینی رہے اور نہ حدیث میں کوئی یقینی رہے. بس تو پھر یہ مسئلہ جی اب قرآن میں اگر وہ قرآن کو یقینی نہیں مانتے تو کفر لازم آتا ہے، اور آپ کافر بن کے مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی بات باور کرائیں گے تو وہ غیر مؤثر ہوگی. یار تو کافر ہے، پاگل ہے، مار دو یعنی. ہاں مسلمان بن کے آپ مسلمانوں کو جتنی کفریات میں بھی ذرا حکمت سے تکنیک سے ملوث کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا جی کہ قرآن جو ہے یہ ثبوت کے اعتبار سے تو یقینی ہیں لیکن دلالت کے اعتبار سے ظنی ہے. دلالت کے اعتبار سے ظنی ہے. بڑے بڑے ہمارے جو منطقی فلسفی بڑے بڑے حتیٰ کہ راضی جیسے بندے جو ہے نا وہ اس گمراہی کا شکار ہوئے. اور راضی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ قرآن جو ہے اس دلالت کے اعتبار سے یہ ظنی ہے اور 10 وجوہ اس نے بیان کی اس کے ظنی ہونے کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام راضی جو ہے نا. اللہ اکبر. چلیے اب قرآن کو تو انہوں نے اس طریقے پہ جو ہے نا وہ ٹھکانے لگایا کہ اللہ کی صفت ثابت کرنا ہے تو بھائی پھر جو ہے نا اس کے لیے دلیل یقینی ہونی چاہیے ثبوت کے اعتبار. اور قرآن ثبوت کے اعتبار سے ٹھیک ہے یقینی ہے لیکن دلالت کے اعتبار سے یقینی
نہیں، قرآن بھی فارغ. اب حدیث میں جہاں جہاں یہ باتیں آتی ہیں تو اب حدیث جو ہے بھائی یہ ثبوت کے اعتبار سے بھی ظنی ہے اور یہ دلالت کے اعتبار سے بھی ظنی. لہذا عقیدے میں نہ قرآن کا کوئی اعتبار اور نہ حدیث کا کوئی اعتبار. اچھا، اتنا یہ سفر آپ کو جو میں نے بیان کیا سمجھ آ رہا ہے آپ بھائی؟ اچھا، اب آئیے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور بھائی حدیث جو ہے وہ یقینی کیسی ہوگی؟ کم از کم ثبوت کے اعتبار سے. دلالت میں وہ بھی ظنی ہے، کیونکہ دلالہ لفظیہ جو ہے، یہ نصوص لفظیہ جو ہیں یہ دلالت کے اعتبار سے قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو ساری ظنی ہے. چلو جی، حدیث جو ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے کیسے ظنی ہو گئی؟ اب اس کا جو ہے نا وہ سنیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا پلاننگ کی. انہوں نے یار تسی کم بند کرو یار، چپ کر کے تو پھر میرا بھی جو میں بیان کر رہا ہوں نا وہ پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے دماغ کو کتنا جو ہے وہ میں نے جکڑا ہوا ہے کہ وہ صحیح بیان کرے. یہ ایسے نہیں الفاظ میری زبان سے نکل رہے، سمجھائی نا؟ بالکل اس طرح کی کچھ حرکت نہیں آپ نے کرنی. وہ پھر میرا ادھر جو ہے نا وہ دماغ اس کی گرفت جو ہے نا وہ ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ سوچ نظر ادھر جائے ادھر جائے تو بیان میں کی کرنا. جبکہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آسانی سے بیان نہیں ہوتے، بڑا دماغ کو جو ہے نا وہ کس کے رکھنا پڑتا ہے. چلیے اب بھائی مسئلہ جو آ گیا کہ حدیث جو ہے نا دلالت کے اعتبار سے تو ظنی ہے ہی ان کے نزدیک، تو ثبوت کے اعتبار سے ظنی کیسے ہے؟ اب اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ منطق کی کتابوں میں ایک بحث موجود ہے یقینیات کی. یقینیات کی جو بحث ہے اس کی انہوں نے جو انواع بیان کیے ہیں اس میں مشاہدات ہیں، تجربات ہیں اور متواترات ہیں. یہ متواتر کا لفظ انہوں نے وہاں سے لیا، اور چونکہ یقین اور متواترات یقینی ہیں. اب جناب متواتر یقینی ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں شکیں ان کو ملی کہاں سے؟ منطق کی کتابوں سے. اب انہوں نے جو آگے اور منطق کی کتابوں میں یہ متواترات کی کوئی لمبی چوڑی تعریفیں نہیں ہیں، اصل منطق کی کتابیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ کوئی یقین کا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ کوئی نقشہ جو ہے نا وہ کھینچتے ہیں. جو قدیم منطق کی کتاب ہے اس میں دونوں چیزیں نہیں. لیکن یہ جو کلامی لوگ تھے، اصولی لوگ تھے، اور منطقی فلسفی جو اسلام کے اندر آ کے جنہوں نے منطق فلسفے کو اپنایا بھی، اس کی جو ہے نا وہ تطویر بھی کی اور اس کو جو ہے نا وہ جدید بھی ذرا بنایا، ان لوگوں نے پھر جو ہے یہ متواتر کی جو ہے نا وہ تعریفیں کی. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ محدثین تھوڑے تھے. محدثین کا اپنا سسٹم ہے بھائی، جو جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی. یہ تو ان لوگوں کی مجبوریاں تھی نا، اور انہوں نے جو ہے نا اس کے ذریعے سے اس کو یہ احادیث رسول پہ تطبیق کر کے احادیث کی جو افادیت ہے، قطعیت ہے، یا حدیث کا جو تعلق بالرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو ہے نا اس رگ کو انہوں نے کاٹنا ہے. تو ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول سے حدیث کا ثبوت ہی محل نظر ہو گیا، بات ختم، اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ متواتر کی پھر تعریفیں کرنی شروع کی. تعریفیں بھی وہ کہ جس کے معیار پہ ایک بھی حدیث پوری نہ اتر سکے. کیا تعریفیں ہیں؟ اور یہ جو اس وقت یعنی یہ 3 صدی تک یہ جتنے جو کلام یعنی منطق فلسفے کے کلیات جزیات کی بنیاد پہ عقیدے میں بحث کو جو ہے نا وہ علم الکلام کہتے ہیں. تو یہ لوگ بہت رواج اور بڑی تقویت جو ہے نا وہ پا چکے تھے، اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند، جس طرح آج بھی جو ہے نا جس کو انگریزی کے 4 لفظ آ جائیں وہ کہتے ہیں
اور یار مولوی تینوں کی پتہ یار تینوں گل کرن دے نہیں پتہ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کر کے جو ہے نا وہ، تو اس وقت کا یہ ماڈرن جو ہے نا وہ طریقہ تھا. اور جو عام محدثین ہیں قال اللہ قال رسول یہ رٹ لگانے والے، ان کے نزدیک یہ وہ ملا ہی تھے ایسے. تو اب جناب یہ ان لوگوں نے کیا کیا، اب انہوں نے اس متواتر، کیونکہ متواتر یقینی ہے، تو اس کی تعریفیں کرنا شروع کی. متواتر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ تواتر میں عدد کا اعتبار کرنا، عدد المخبرین کا اعتبار کرنا، یہ تواتر کی بنیادی شرط ہے. کیونکہ تواتر پے در پے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یعنی یہ بھی وہ بھی بعد میں بھی ایک بات یہ بھی بیان کر رہا ہے، پھر وہ بیان کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، مختلف اوقات میں مختلف الفاظ، یہ تواتر ہے. اب یہ سارا تواتر کا جو ڈھانچہ ہے یہ قائم ہوتا ہے کس پہ؟ تعداد روات پہ، مخبرین کی تعداد. اب یہ بیٹھے کہ اچھا جی یعنی وہ تعداد کیا ہو سکتی ہے کہ عقل یہ مانے کہ ہاں اتنی تعداد میں جب بھی جیسے بھی بندے جو بھی خبر دیں گے وہ یقینی ہو جائے گی. تو اب یہ جو ہے نا وہ بیٹھے اس تعداد کا تعین کرنے، تعین کرتے ہیں جی کتنے ہوں، 10 ہوں، وہ نہیں یار. عقل مانتی ہے کہ 10 بندے بھی جو ہے نا وہ جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں. 100 200 313 وہ تعداد کا لمبا ایک جو ہے نا وہ تذکرہ اصولی اور اس کلامی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ متواتر اتنا تعداد ہے یا اتنا تعداد، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ خبر واحد کا تعین کرنا ہے. متواتر تو یقینی ہو گیا نا، وہ تو لازمی ہے. اب جو جہاں پہ وہ بات جا کے جائے گی اسے نیچے نیچے جو کچھ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ظنی ہوگا. تو غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، آج تک جو ہے ان لوگوں کا کسی ایک عدد پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ عدد متواتر کا ہے اور اس سے اوپر اور اس سے نیچے جو تعداد ہے وہ کس کی ہے، وہ خبر واحد کی ہے. آج تک تعین نہیں ہو سکا. اخیر یہ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ ہمارے اپنے جو اچھے خاصے اہل علم ہیں، اہل السنہ علماء، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کو جو ہے نا سلجھاتے رہتے. بھئی آپ کے پاس اپنا ذاتی مستقل آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ یہ لوگ یہ کھوٹے لوگوں کی کھوٹی جو اصطلاحیں ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے اس کو سلجھانے میں لگے رہیں. تو اس میں بہت سارے اہل علم ہیں جن میں امام ابن تیمیہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ کہا بھائی تواتر کی حقیقت پہ ماہیت پہ بحث جب کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں تعداد کا جو ہے نا وہ کوئی اعتبار نہیں. اور بھی کئی محدثین علم حدیث سے تعلق رکھنے والے وہ انہوں نے بھی کہا کہ جی اصل دیکھو متواتر میں اصل بات تو ہے کہ اس سے یقین حاصل ہو جائے، تو جو بھی مفید للیقین ہے وہ متواتر ہی ہے. تو پھر متواتر کی تعریف یہاں لا کے کھڑی کر دی کہ ہر وہ خبر جو یقین کا فائدہ دے وہ کیا ہوگی، متواتر ہوگی. اچھا چلو ایسے ہی کھلار لو. اب کیا ہوا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اخبار سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ سب لوگ اس میں برابر نہیں ہوتے. ایک خبر ہے اس کے صدق کا آپ کو یقین ہو گیا، مجھے نہیں ہوا. اب آپ کیا مجھے جو ہے وہ تھانے لے جائیں گے، کیا کریں گے آپ، مجھے جبرن جو ہے وہ مجھے آپ قبول کرائیں گے کہ مجھے جو یقین ہوا ہے تینوں کیوں نہیں ہوا، تو بھی یقین کر. ایسے تو نہیں ہوتا. اب اس پوزیشن میں لا کے متواتر کی اگر تعریف کی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ متواتر جو ہے یہ حجت ملزمہ نہیں ہے، اور جن کو یقین ہو گیا وہ ٹھیک ہے عمل کر لے مان لے، جس کو نہیں ہوا اس کے لیے کوئی جبر نہیں. یعنی یہ اس کی اس طرح پہ گیا سب کچھ.
اب جناب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک تو متواتر کو اتنی تعداد کے ساتھ، ذرا مختصر آگے چلتے ہیں، اتنی تعداد کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنے کی کوشش کی جائے کہ جتنی تعداد کے معیار پہ کوئی حدیث پوری، مطلب تو حدیث کو ناکارہ کرنا ہے نا، تو وہ تعداد کی شرط ہی اتنی لگا دو کہ جس شرط پہ جو ہے نا ایک حدیث بھی پوری نہ اترے، گل ہو گئی۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا انہوں نے جو یقین کی تعریف کی، وہ تعریف ایسی کہ جو یقین شاذ و نادر کسی کو حاصل ہوتا ہے، پھر بھی حدیثوں سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ یقین کو اتنا جو ہے انہوں نے شرطیں لگا کے کہ جی وہ یقین وہ ہے کہ جو تشکیک مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتا، جتنی آپ جو ہے تشکیک پیدا کر لیں وہ زائل نہیں ہوتا، وہ آدمی جو ہے نا وہ یقین پہ قائم رہتا ہے، یہ جو ہے نا وہ یقین ہے، اور یہ جو ہے نا وہ صدق کو لازم ہے۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ بھائی کتنے کافر ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ کتنی محنت کی، جس عقیدے پہ وہ تھے اس عقیدے میں تشکیک پیدا کر کے جو اصل توحید کا عقیدہ ہے وہ ان کے دماغ میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ اپنے عقیدے سے ہٹے، ان کا عقیدہ نبی کی تشکیک کے باوجود بھی زائل ہوا نہیں ہوا؟ اچھا جب نہیں ہوا تو کیا اب وہ سچ ہو گیا؟ سمجھا رہی بات آپ؟ کوئی اگر سچ کا جو ہے نا یہی معیار ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو تشکیک مشکک سے وہ زائل نہیں ہوتی، تو بڑا کافر ہے کہ جن کے ساتھ انبیاء صلحاء نے جو ہے وہ متھا ماریا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ، تو اب کیا کہیں؟ ان کا جو یقین ہے وہ ہے یقین، اور پھر یقین بھی وہ جو صدق کا یقین ہے، یہ بھی شرط لگا دی کہ تواتر سے جو یقین حاصل ہوتا ہے نا وہ حقیقت میں وہ صدق اور صحیح بھی ہوتا ہے۔ اچھا اینوں صحیح تھے، صدق ثابت کرو، بڑی تشکیک مشکک کی گئی لیکن ان کا وہ زائل نہیں ہوئے، تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ ایک تسلسل ہے کہ کہاں سے چلا اور کیسے کیسے احادیث رسول کو اور جو ہے وہ قرآنی نصوص کو عقیدے کے معاملہ میں نکارہ کیا گیا، حتیٰ کہ عقیدے میں ایک آزاد ماحول ملے کہ ہم پھر جو کچھ ہے نا وہ جیسا عقیدہ بناتے پھرے وہ بنتا رہے، اور یہ پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ چلو اب جناب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ خبر کی قسمیں بنائیں صرف دو، یا متواتر یا احاد۔ متواتر وہ ہے جو مفید للیقین ہے، اور یقین بھی ایسا کہ لا یزول بتشکیک المشکک، اور وہ صدق بھی ہے اور سچ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا متواتر۔ اب کون سی حدیث اس پہ معیار پہ پوری اترے گی؟ بلکہ یہ جو متواتر کا انہوں نے اعتبار جو ہے نا وہ دیا ہے جس بنیاد پہ، تو وہ تو ویسے ہی جو ہے نا وہ سارا جو ہے وہ خرابی پہ مشتمل ہے۔ اچھا اب جو متواتر نہیں ہے اس کا نام انہوں نے رکھا خبر احاد یا خبریں، اس کا انہوں نے سیدھا ایک ہی حکم لگایا کہ جی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظنی ہوتا ہے۔ اچھا اب ظنی کا قصہ سنو بھائی، تو میاں یہ گمراہی اور دلالت کی یہ بنیادیں جب تک آپ اس کو قریدتے نہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ جو ہے نا وہ کسی سیدھے منہج پہ نہیں جا سکتے۔ آپ وہ سیدھے بھول بھلائیے میں تو آپ چلے جائیں گے، لیکن ایک عالم کا فرض ہے کہ وہ اس سارے پس منظر سے بڑی اچھی طرح واقف ہو۔ اب انہوں نے کیا کیا جی؟ اب جب احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے متواتر کی تعداد کے لحاظ سے شرطیں بھی بڑی اونچی رکھ دی،
اور یقین کو بھی بڑا اونچا لے گئے، نہ وہ یقین حدیث رسول میں ثابت ہو، اور نہ وہ تعداد ثابت ہو، اور نہ وہ خبر واحد جو ہے، اور نہ وہ جو حدیث رسول ہے وہ یقینی بنے. تو یہ کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا جناب. جی اخبار جو ہے یہ ظنی ہے. اچھا ظنی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اندر بڑی دلالت ہے یار. ظنی یہ ہوتی ہے، اصل میں ظن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں دو احتمال آ جائے. ایک احتمال اقوا ہو، ایک احتمال ذرا ضعیف ہو، کمزور ہو، تو اس کو ظن کہتے ہیں. اب خبر کے اندر جو اقوا اور ضعیف کا جن چیز کا تعلق ہے وہ ہے صدق اور کذب کا. دلالات میں جا کے جو ظنیت ہے وہ ہے اس کے معنی کے اندر احتمالات کا جو تدرج ہے اس سے اس کا تعلق ہے. وہ تو کوئی نہیں، بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں، مثلا اوامر ہیں، نواہی ہیں. بعض نصوص میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے کہ یہاں امر جو ہے وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے یا کس لیے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ نصوص میں تو یہ چلتا ہے، لیکن خبر کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ اس کے صدق ہونا یا کذب ہونا. اب خبر کو جب آپ ظنی کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا، مثال کے طور پہ جی کہ اس میں 60% تو صدق کا احتمال ہے اور 40% یا اور بھی گڑاتے بڑھاتے جائیں آپ، وہ کذب کا احتمال ہے. یہ دونوں احتمال جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں. صدق کا زیادہ ہے اور کذب کا یہ ظنی ہے. ثبوت میں ظنیت کا یہ جو ہے نا وہ معنی ہے. اب دلیلیں سے کہاں سے لی جاتی ہیں؟ دلیلیں قرآن سے لی جاتی ہیں. قرآنی استعمال میں ظن کو یقین کے معنی میں بھی استعمال کیا، اور ظن کو وہم کے معنی میں، غلط کے معنی میں، ان چیزوں میں کذب کے معنی میں بھی استعمال کیا. لیکن شارع نے کہیں بھی کسی نص میں بھی ظن کے لفظ کو صدق اور کذب دونوں معانی کے مجموعے پہ استعمال نہیں کیا. بات سمجھ آ گئی؟ یا کذب یا جو ہے وہ صدق. اب یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خبر واحد ظنی ہے تو اس میں یہ دونوں احتمال ماننے پڑتے ہیں، اس کا صدق ہونا بھی اور اس کا کذب ہونا بھی. وہ الگ بات ہے کہ کذب کا احتمال کمزور ہوگا، لیکن ہے تو صحیح نا. بس ان کا مطلب اتنا ہی تھا کہ جب حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہی ختم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے نا وہ اتنے پر کاٹ دو کہ جس میں یہ کسی کام کی نہ رہے، زندہ تو رہے لیکن کسی کام کی. یہ ان لوگوں کا متواتر ہے اور خبر واحد ہے، جو صدیوں سے جو ہے عام دینی بحث میں یہ جو ہے وہ مستعمل ہے. کن کا متواتر؟ یہ منطقیوں کا، اہل کلام کا، اور ان کا جو ہے نا یہ گھڑ کے دیا ہوا یہ سسٹم، یہ سارا یہ جو بھی عقیدے کی بحثوں میں یہ قطعی ظنی یا متواتر احاد، وہ یہی جو ہے نا اسی پہ جو ہے نا وہ فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی سمجھ سے کام نہیں لے رہا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا چلیے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. یہ پرانا نظام جو ہے جو چلا رہا ہے متواتر اور احاد کی اصطلاح کی شکل میں، یہ نہ مسلمانوں کا ہے اور نہ یہ محدثین کا ہے، سیدھی سی بات ہے. اب چلیے محدثین کیا، ان کا کیا سسٹم ہے؟ دیکھیے محدثین کا سسٹم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یقین کا حکم لگانا ہے نا، ان کا جو تواتر ہے، اب چلو تواتر کا نام دے دو، جو محدثین کا، اہل حدیثوں کا اور امت اسلامیہ کا جو متواتر ہے وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنے راوی روایت کریں جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، اور اس کے بعد وہ اتنے اس کو جو ہے وہ کرتے رہو کہ بھائی وہ کتنے، کوئی کہے اتنے، کوئی کہے اتنے، پھر اتنے اور کتنے کے چکر میں جو ہے نا وہ ڈال کے بس اسی بحث میں لگے رہو.
محدثین کے ہاں جو تواتر ہے، اب یہ آپ بات یاد رکھیں بھائی، بھلے اس کو کسی نے تواتر کہا ہے بہت سارے لوگوں نے، یہ کو میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، محدثین کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں جو اسلامی متواتر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث زمانہ نبوت سے لے کے آج تک امت کے ہاں زیر عمل ہے، اور محدثین کی بحث میں وہ بالاتفاق صحیح ہیں. یہ جو اہل حدیثوں کا متواتر ہے وہ سن لو بھائی، محدثین کا متواتر سنو. ساری روایتیں، حدیثیں کہ جن پہ علماء اور پوری امت کا عمل ہے، اس پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ ساری حدیثیں محدثین کی بحث میں کیا ہیں؟ بالاتفاق صحیح ہے. کافی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں بعد نے صحیح کہا ہے، بعد نے ضعیف کہا ہے. یہ نہیں، جن کی صحت میں کوئی اختلاف اور تنازع نہیں ہے اور امت کے ہاں معمول بہا ہیں، آج تک ہیں، یہ مسلمانوں کا تواتر ہے. اور یہ ساری یقینی ہے، کیونکہ اس میں یقین کا جو سب سے بڑا مصدر ہے علماء کے ہاں وہ اجماع ہے. علماء امت کے ہاں اجماع یہ یقین کا سب سے بڑا مصدر ہے. اور یہاں دو اجماع ہیں، اس پہ ڈبل ہے. صحت پہ بھی اجماع ہے اور اس کے قابل عمل اور عمل کے لحاظ سے بھی اس پہ اجماع ہے. دو اجماع ہیں اس پہ بھائی، اس کی ثبوت پہ بھی اجماع ہے، اس کی دلالت پہ بھی اجماع ہے. یہ مسلمانوں کا متواتر ہے، یہ اہل حدیثوں کا متواتر ہے. کہاں سے شروع ہوا یہ تواتر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کے آج تک یہ اجماع دونوں قائم ہیں. اگر یہ تواتر نہیں ہے تو پھر تواتر کس چیز کا نام ہے یار؟ گل سمجھ آئی تو انوبھا جی؟ چلو، یہ محدثین کا متواتر ہے. دوسری رہی یہ بات کہ محدثین کے ہاں خبر واحد کی اصطلاح، محدثین کے علم میں خبر واحد کی کوئی اصطلاح نہیں. وہ جس نے بھی استعمال کی ہے وہ دوسروں سے لے کے اس نے کی ہے. اور یہ اصطلاح اتنی خطرناک ہے، اس کے اتنے جو ہے وہ اضرار ہیں کہ آدمی سمجھ آ جائے تو حیران ہو جاتا. یہ کیوں کہنا پڑا؟ محدثین کی اصطلاحیں کیا ہیں؟ جب وہ حدیث پہ بحث کرتے ہیں تو حکم کیا لگاتے ہیں؟ احادیث پہ حکم لگانے کے لیے محدثین کے علم اور فن میں جو اصطلاحیں ہیں وہ کیا استعمال ہوتی ہیں؟ وہ اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، معضل ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں. ان کا تخریج میں جا کے اس پہ جو ہے وہ حکم لگانے کے لیے نہ متواتر استعمال ہوتا ہے نہ خبر واحد استعمال ہوتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح نخبہ میں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لگا دی، اور پھر سارا جو محدثین کا سسٹم ہے اس کو اخبار احاد کے ضمن میں جو ہے نا وہ درج کر دیا. یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اس علم کا بہت نقصان ہوا. کیا نقصان ہے بھائی؟ نقصان یہ ہے کہ خبر واحد اصطلاح کن کی ہے؟ محدثین کی نہیں ہے، اہل حدیثوں کی نہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ کہ وہ ظنی ہی ظنی ہے. جب ہم محدثین کے ہاں بحث شدہ ساری حدیثوں کو، صحیح بھی حسن بھی، جب ہم اس پہ خبر واحد کا اطلاق کریں گے تو خبر واحد کا اس کو حکم بھی دینا صحیح ہے، حکم دینا پڑے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اصطلاح جو ہے نا ان کی لے لی، حکم اپنا جو ہے نا لگا. یہ کیا بات ہے؟ بڑی گڑبڑ ہے یار. یہ جب
جب کبھی آپ خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی مدد مانگ کے اللہ تعالیٰ سے جب سوچ بچار اس میں کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کھلے گا آپ کے سامنے. اچھا تو ہوا کیا؟ یہی کچھ ہوا. اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب خبر واحد ساری کر دی، اب پھر خیال آیا کہ یار خبر واحد میں جو محدثین کے ہاں حدیثیں اس میں تو قطعی بھی بہت ساری ہیں، تو انہوں نے پھر خبر واحد کی. یہ پہلے سے تقسیم ہے ایک کہ خبر واحد جو ہے وہ محتف بالقرائن ہے یا غیر محتف بالقرائن ہے. وہ قرائن آ جائیں تو پھر یقین حاصل ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اس ضمن میں آ کے تو تھوڑا سا یقین کا جو ہے وہ صدقہ اور بھیک جو ہے نا ان حدیثوں کو دی. یار یہ بڑے ظلم کی بات ہے یار. آپ کے یہ محتف بالقرائن سے آپ کتنی حدیثوں کو داخل کر لیں. یہ بتاتے خود جو ہے وہ ایک بڑا متنازع سی اثر ہے. ایک آپ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ قرینہ ہے کہ یہ قرینہ جب آ جائے حدیث میں تو وہ قطعی ہو جاتا. میں کہتا ہوں نہیں یار میرے نزدیک تو نہیں آتی، میں نہیں مانتا اس کو. اور یہی ہوا کہ محتف بالقرائن مفید للیقین کی جو انہوں نے صورتیں بیان کی وہ آگے پھر جا کے ساری جو ہے نا متنازع. تو ایک تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ اس مد میں جب اس کو ہم لے جائیں گے تو وہ حکم ہم نے خود بخود تسلیم کر لیا، بڑی غلط بات ہے. دوسرا اس کے اندر جو اللہ اکبر نقصان ہے وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محدثین کے ہاں صحیح ہے، اس کو حدیث صحیح کہنے کی بجائے خبر واحد آپ کہیں گے تو حدیث کا سارا روپ اور اس کا جلال اور اس کا وقار جو ہے وہ مٹ جائے، ختم ہو جائے. اس کی ساری ہیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ سوچ لیجئے، آپ کسی بھی حدیث کو رد کرنا چاہیں تو خبر واحد کا نام دے کے آپ آرام سے رد کر دیں. لیکن آپ اس حدیث کو کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اب دل سے پوچھئے کہ دل کیا کرے گا. تو بھائی سمجھ آئے گا. یعنی جب آپ حدیث رسول کو نام وہ دینے سے حدیث کا جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے جو اس کا ایک روب تھا، جو اس کا دبدبہ تھا، جو ایک جلال تھا، جو ایک وقار تھا، ایک ہیبت تھی، ساری کی ساری ضائع ہو گئی. یہ نقصانات ہیں سارے. چلیے بہرحال بات کافی لمبی ہوگی، میرا خیال ہے سمجھ بھی آ گئی ہوگی آپ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جو میں نے تحریر کی ہے، یہ ساری بحثیں، ساری تفصیلیں، سب کچھ وہ دراسہ تفصیلیہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کو پڑھو بھائی. میں تو نکلا ہوں اس کتاب، اسی وجہ سے میں اس کتاب کو لے کے نکلا ہوا ہوں کہ میں گھر گھر مدرسہ جا کے جو شیوخ الحدیث ہیں ان کو ہدیہ کروں، ان کی منت کروں کہ جی اس کو جلدی جلدی آپ بھی پڑھیں، اس فکر کو اپنے دماغ پہ جو ہے نا وہ رائج کریں اور اس فکر کو آگے جو ہے اپنے طلبہ میں اس کو پھیلائیں کہ اس کے بغیر تو ہم تو انہی کے متواتر اور آحاد میں جو ہے نا وہ جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنا سسٹم موجود ہے جس میں ہم قطعیت کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک ہی ضابطہ ہے، کیا اس کی صحت میں اجماع ہے؟ ہاں اجماع ہے. امت نے عمل کیا ہے؟ جی بالاتفاق کیا ہے. کیا ہوگا؟ اس سے بڑا قطعی دنیا میں ہوتا کوئی نہیں. دوسرا پھر جو ہے اس کتاب کے اندر 500 علماء، محدثین کرام، فقہا، اصولی بھی، اور بالخصوص اس صدی کے عصر حاضر کے جو علماء ہیں 400 سے زائد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کلیئر کر کے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بھائی ہر وہ حدیث جو محدثین کے یہاں بالاتفاق صحیح ہے وہ قطعی ہے، اس سے عقیدے بھی ثابت ہوتے ہیں، سارا دین اس سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. تو اس کو باحوالہ میں نے اس میں جو ہے نا وہ سارا دیا ہوا ہے تاکہ پڑھنے والا دیکھو نا. اب ہم جو ہے نا میں یہ بات کر رہا ہوں
اور مجھے یہ چیز یہ سامنا کرنا پڑا ہے. کئی بزرگ حضرات بھی جو نئے نئے یہ بات جب اٹھائی تو انہوں نے کہا یار انہیں کی نواں چکر چلاتا ہے. وہ میں کی نواں چکر چلایا بزرگوں, وہ میں تو گل سمجھا رہا تھا بھائی, یہ میری بات نہیں ہے. اس وقت عالم اسلام کی بلکہ بعض جگہوں پہ حکومتی سطح پہ اس فکر کو جو ہے وہ سائن کیا گیا. کویت کا موسوعہ اصولیہ آپ پڑھیں, جو وہاں کی وزارت وہ کیا مذہبی امور جو ہے وہ مرتب کرا رہی ہے, انہوں نے بھی یہی سائن کیا ہے کہ جی ہر وہ حدیث جو محدثین کے یہاں بالاتفاق صحیح ہے اور ثبوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یقینی ہے, مفید للقطع ہے, کوئی ظنی بنی نہیں ہے. اور امارات میں ایک موسوعہ ہے معلمت الشیخ زائد, انہوں نے بھی بالکل بڑا کلیئر جو ہے نا, اور یہ جو اس طرح کے موضوعات جو مرتب ہوتے ہیں حکومتوں کی طرف سے, وہ اس حکومت اور اس ملک کی جو ہے نا وہ آواز سمجھی جاتی ہے. بھائی اب یہ ہے جمع میں نے اس لیے کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ یہی نہ سوچتے رہیں یار یہ حافظ ثناء اللہ ایسے کہتا ہے, وہ فلاں شیخ ایسے کہتا ہے, وہ پھر حافظ ابن حجر نے ہم ہی لکھ دیتا سی, وہ چھڈو یار وہ اسی مخمس میں. وہ میاں میری بات نہیں ہے, یہ مجھے مت دیکھیں. یہ 500 اہل علم جو پورے عالم اسلام سے ہیں, پہلی صدی سے لے کے, ان کی بات پڑھیں, ان کی کلام پڑھیں, ان کی جو ہے نا پوری باقاعدہ نص میں نے جو ہے نا وہ درج جو ہے وہ کر دی ہے, تاکہ جو متردد قسم کے جو شباب نوجوان ہیں ان کو اس پرانی دلالت اور گمراہی سے نکلنے میں بڑی آسانی جو ہے نا وہ ہو. اب سعودی عرب کے جتنے کبار علماء, یہ تو 550 وہ ہے جن تک میں پہنچ سکا ہوں, ابھی باقی بہت ہیں. اور اس میں بھی جو سعودیہ کے کبار علماء ہیں, ابن باز ہیں, ابن عثیمین ہیں, اور پتہ نہیں کتنے, سب کا یہ جو ہے نا وہ موقع ہے. تو چلیے یہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے. اور چونکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کتاب لکھ کے مکتبے میں چھوڑ دیں اور لوگوں سے کہیں اور یہ کسے پڑھنی ہے دے پڑھ لو, نہیں پڑھنی دے نہ پڑھو. نہیں بھائی, یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہیں جو ابناء امت ہیں ان کے دماغوں تک, طالب علموں تک یہ سوچ پہنچنی چاہیے, جتنی جلدی پہنچے. تو بس یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بھی بخشے, اور اس کے ذریعے سے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہے وہ پھر سے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ بحال ہو, اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.